کہ اگر وکلا کو چھوڑ کے مطلب بیوروکریٹس کو اگر اس میں اندر گھسانے کی کوشش کی گئی یا میرٹ جو ہے اس کو کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم گلگت بلتستان کے وکلا چاہیں جتنے بھی ہیں وہ سٹرائک پہ چلے جائیں گے اور پھر ایک عدالتی اور آئینی بحران پیدا ہوگا. اگر ان عدالتوں میں مطلب صرف ہائی کورٹ اور سپریم اپیلیٹ کورٹ کی بات نہیں ہے, اس میں دہشت گردی کورٹ ہے, نیب کورٹ ہے, کسٹم کورٹ ہے, بینکنگ کورٹ ہے, فیملی کورٹس ہیں اور بہت سارے ایڈمنسٹریٹو سروس ٹریبونل ہیں. ان سب میں ہم نے کہا ہے کہ اگر نہیں آئیں گے ججز تو اس کے بعد شاید ہم سٹرائک کی طرف جائیں اور وہ سب کے لیے صحیح. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں شکیل احمد ایڈوکیٹ. شکیل صاحب ماضی میں ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں, پولیٹکس سے بھی ان کا کافی لگاؤ رہا ہے اور مختلف جماعتوں کی نمائندگی بھی کی ہے, الیکشن بھی لڑا ہے. اور جو حالیہ الیکشن تھا 2020 کا, اس میں انہوں نے ضلع گیزر سے GBLA 19 حلقہ 1 سے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا, جس سے نواز خان ناجی آج کل ممبر گلگت بلتستان اسمبلی ہیں. آج ہم وکلا کے ایشوز کے حوالے سے اور کچھ دیگر ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم شکیل احمد سے بات کریں گے. شکیل صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں وکلا کا وہ کردار نہیں دیکھنے میں آتا جو پورے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, جہاں پہ تحریکیں بنتی ہیں پھر لیڈ بھی کرتے ہیں وکلا. تو گلگت بلتستان میں کیا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وکلا میں اس طرح کی تحریک نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر صاحب آپ کا شکریہ جو آپ نے آج یہاں پہ جو ایشوز ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے مدعو کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ گلگت بلتستان کے وکلا کا کوئی رول نہیں رہا تحریکیں بنانے میں یا لیڈ کرنے میں, تو اس حوالے سے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. گلگت بلتستان میں وکلا کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور ماضی میں تو بہت ہی زیادہ کم رہی ہے. لیکن اپنی کم تعداد کے باوجود جو جوڈیشری کی حد تک جو ریفارمز ہیں یا پھر گلگت بلتستان کے آئینی اصلاحات کے حوالے سے وکلا کا جو ایڈوائس رہی ہے یا جو ان کا مشورہ رہا ہے اس وقت کے حلقہ اقتدار کو, وہ مثالی ہے. اس کو کسی بھی طور پہ آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو گلگت بلتستان میں جو جوڈیشل ریفارمز ہوئیں وہ وکلا کی ایک جتنے بھی تھے کم تھے لیکن بڑے اہم نام تھے, جن میں ہمارے جعفر شاہ صاحب تھے, مرحوم الطاف صاحب تھے, پھر مرحوم شیر ولی صاحب تھے, مرحوم میر اخلاق صاحب تھے. ان سب لوگوں نے اور جو حیات ہیں وکلا جو ابھی سینئر وکلا ہیں ان کا بہت بڑا رول رہا, خاص کر جو جوڈیشل سسٹم ان پلیس کرنے میں. ورنہ پورے ایک جوڈیشل کمشنر کے تھرو جو گلگت بلتستان کی جوڈیشری کو چلایا جاتا تھا اس پہ وکلا کی تحریک ہی تھی یا وکلا کی کوششیں ہی تھیں جو موجودہ جوڈیشل نظام ہے یہ اس خطے کو ملا. تو وکلا کا کردار کبھی جو ہے اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. آپ کو کوشش رہی, ہاں وکلا تھوڑے ہیں. دوسرے اگر آپ پاکستان کے دیگر علاقوں کے حوالے سے گلگت بلتستان کے وکلا کو کمپیئر کریں گے تو یہاں پہ وہ وکلا گردی والی مثالیں آپ نہیں دے سکتے. یہاں کے وکلا کا کردار مثالی رہا اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہا, اور پھر تعداد تھوڑی ہونے کی وجہ سے شاید لوگوں کو نظر نہیں آیا, لیکن ان کے کوششوں کا ایفیکٹ بہت بڑا ہے. اس پہ ایک بہت بڑا پروگرام ہو سکتا ہے, پروگرام الگ سے کریں گے. میرا اصل میں سوال پوچھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ گلگت بلتستان میں مختلف عدالتوں کے اندر ابھی بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ یعنی ویکنسیز اسی طرح خالی ہیں, تو وکلا کی طرف سے ہمیں کوئی پریشر دیکھنے میں نہیں آیا. وکلا کی طرف سے پریشر اگر اس حوالے سے کہ وکلا سڑکوں پہ نہیں آئے ہیں یا وکلا نے کوئی سٹرائک وغیرہ نہیں کی تو شاید میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن وکلا کی کوشش اس حوالے سے, چاہے وہ بار ایسوسیشنز ہیں جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں, گلگت بلتستان بار کونسل ہے, ان لوگوں کی ان فورمز کی طرف سے قراردادیں
اور احتجاج جو ریکارڈ ہوتا رہا ہے، اور یہ ابھی بھی نیا پچھلے سیٹ اپ میں حفیظ صاحب کے دور میں بھی باقاعدہ بار کونسل کی طرف سے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی کمٹمنٹ پہ مختلف سمریز بھی گئیں. اس حوالے سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ ان سمریز کو کس طرح سے بھیجا گیا اور پھر کہاں جا کے وہ پھنسی رہیں. اور اس کے بعد موجودہ جو حکومت آئی ہے، آنے کا بہت قلیل عرصہ ہے، تھوڑا سا ہے، لیکن اس میں سی ایم صاحب گورنر صاحب کے ساتھ جی بی بار کونسل کی کوئی 4 میٹنگیں ہوئی ہیں، اور جو قرارداد گئی ہے اس میں ہم نے حتمی طور پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو مارچ کے اینڈ تک اگر آپ یا اپریل کے مڈ تک اگر ان عدالتوں میں مطلب صرف ہائی کورٹ اور سپریم اپیلیٹ کورٹ کی بات نہیں ہے، اس میں دہشت گردی کورٹ ہے، نیب کورٹ ہے، کسٹم کورٹ ہے، بینکنگ کورٹ ہے، فیملی کورٹس ہیں، اور بہت سارے ایڈمنسٹریٹو سروس ٹریبونل ہیں. ان سب میں ہم نے کہا ہے کہ اگر نہیں آئیں گے ججز تو اس کے بعد شاید ہم اسٹرائک کی طرف جائیں، اور وہ سب کے لیے صحیح. ایک تو ججز کی بات ہے، دوسرا پھر بار اور بینچ کا کوئی تناسب بھی غالباً ہے، جس کے بارے میں ماضی میں تو وکلاء نے کافی ناراضگی کا بھی اظہار کیا مختلف موقعوں کے اوپر. تو کیا آپ لوگ مطمئن ہیں کہ جس طرح اپائنٹمنٹس فرض کریں اگر بار سے نہیں ہوتی، آپ کی طرف سے کسی وکیل کو اپائنٹ نہیں کیا جاتا، باعث سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے؟ بین الاقوامی شہرت یافتہ ماسٹر ملٹی فارم لایا اس سال کی سب سے بڑی ماسٹر سلیپ گیلری فرنیچر ایگزیبیشن اب آپ کے شہر گلگت میں. ماسٹر ملٹی فارم اور ماسٹر سلیس 2-in-1 میٹریسز کی تمام خصوصیات کے ساتھ آپ کے آرام و سکون کے لیے نمائش میں موجود ہیں. فرنیچر، مکمل بیڈ سیٹس کی نئی ویرائٹی، صوفہ کم بیڈز، میموری پلوز، مائکرو فائبر پلوز، ہیلتھ کیئر پروڈکٹس، اور پاکستان کا پہلا انکلائنڈ تھراپی میٹرس ملٹی کیور جو آپ کے جسم کو آرام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسے جسمانی طور پر صحت مند اور تندرست رکھتا ہے. اس کے علاوہ ویڈنگ پیکج اینڈ فری آرتھوپیڈک کنسلٹیشن، اسپیشل ڈسکاؤنٹ اور بذریعہ قرعہ اندازی لاکھوں روپے کے انعامات جیتنے کا سنہری موقع. کیا پتہ وہ خوش نصیب آپ ہی ہوں. مورخہ 8، 9، 10 اپریل 2021 بروز جمعرات، جمعہ ہفتہ صبح 11 بجے سے رات 8 بجے تک جلال ہوم سولوشن بالمقابل گلگت بلتستان اسمبلی گلگت میں منعقد ہو رہی ہے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 0345 4483 945 اور 0313 520 5272. نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو جو ریسنٹلی جو ریزولوشنز کئی ہیں جی بی گورنمنٹ کو اور جو جتنے بھی کنسرن اس میں ادارے انوالو ہیں ان کو یہ باقاعدہ انفارم کیا گیا ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں تناسب کا، یہ صرف ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں ججز کی انڈیکشن کا 40-60 ہے. 60% وکلاء میں سے اور 40% جو ہیں ججز میں سے جائیں گے. اور وکلاء کے اس کے مطابق، کیونکہ وہ جب 2009 آیا آرڈر تو اس وقت جو لوگ وہاں پہ آئے اس میں جو ججز تھے ان کو سیونگ کلاس دی گئی تھی. تو اگر ہم ریٹراسپیکٹیو افیکٹ تو نہیں دے سکتے ہیں، وہاں سے آگے ہم اگر جائیں گے تو اس وقت جو ہے جو ججز ہیں زیادہ آئے بنسبت وکلاء کے اپنے اس ریشو سے، اس پہ وکلاء کی ریزرویشن ہے. اس وقت یہ بتایا گیا ہے کہ اگر 2 چیزیں کی گئی ہیں، ایک تو جب بھی اپائنٹمنٹ ہوگی پہلے کی طرح نہیں ہوگی. آپ اگر پاکستان میں دیکھیں تو ایک ججز کی اپائنٹمنٹ کا پورا ایک طریقہ کار ہے، جوڈیشل کمیشن ہے جس کے مطلب ایک کرائٹیریا ہے، ایلیجیبلٹی کیا ہے، کس طرح سے میرٹ کو مطلب انشور کیا جائے گا. لیکن چونکہ گلگت بلتستان میں وہ سسٹم ان پلیس نہیں ہے، لیکن ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اس وقت جس پہ سٹریس یعنی مطلب بہت سختی سے ہم نے کنسرن اتھارٹیز کو کہا ہے کہ 2 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. ایک وکلاء کا جو کوٹا ہے ان کو پورا دیا جائے گا، اور دوسرا جو میرٹ ہے، جو بھی اپائنٹمنٹ ہوگی میرٹ کی بنیاد پہ ہوگی. اور میرٹ وہیں سے انالوجی لی جا سکتی ہے کہ ہائی کورٹ دیگر صوبوں کے ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے تو وہاں ججز کس طرح سے تعینات ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور آپ کو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ امید بھی ہے اور برابر ثابت ہوں گے انشاءاللہ. جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی خود ایک وکیل ہیں اور آپ کے بار کے غالباً ممبر بھی رہے ہیں، تو ان سے ملاقاتوں کے دوران آپ نے یہ انشور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جو تناسب کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی بیوروکریٹ، کیونکہ آج کل ہم نے سنا ہے کہ کوئی بیوروکریٹس کے نام بھی آ رہے ہیں کسی ججز کے اس میں، تو انہوں نے
یقیناً پھر آپ کو اس میں تسلی ہوگی کہ نہیں جو آگے انڈکشنز ہیں یہ پھر اسی حساب سے میرٹ ہوں گے. سر میں نے چونکہ پچھلے سوال میں بھی تھوڑا سا اس پہ ٹچ رہا, ہماری سی ایم صاحب خاص کر چونکہ وکیل ہونے کی حیثیت سے وکلاء کے مسائل سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں, وہ ہمارے بار کے ممبر بھی رہے ہیں اور بہت ہی قابل آدمی بھی ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہیں. لیکن ان کے ساتھ جب ہماری اس حوالے سے بات ہوئی کہ اگر وکلاء کو چھوڑ کے مطلب بیوروکریٹس کو اگر اس میں اندر گھسانے کی کوشش کی گئی یا میرٹ جو ہے اس کو کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم گلگت بلتستان کے وکلاء چاہیں جتنے بھی ہیں وہ اسٹرائک پہ چلے جائیں گے اور پھر ایک عدالتی اور آئینی بحران پیدا ہوگا. اور سی ایم صاحب کی کمٹمنٹ ہے, اس نے کہا ہے کہ میرٹ کو بھی انشور کیا جائے گا اور وکلاء کے جو کوٹا ہے اس کو بھی انشور کیا جائے گا. اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں اس پہ خود بھی اس کا کنسرن ہے, اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا. اگرچہ بہت ساری باتیں ہر آدمی ایک کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ کوششیں تو ہوں گی لیکن جو اپائنٹمنٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ معیار کی ہوں گی اور انصاف پہ مبنی ہوں گی. گلگت بلتستان کا چونکہ سٹیٹس کے حوالے سے بھی عبوری آئینی صوبہ, سر آپ بحیثیت ایک وکیل کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ سر اگر آپ وہ ارتقائی منازل کی بات کریں تو یہ ایک بہتر پہلے سے مطلب بہتر سے بہتر کی طرف جاتا ہوا آیا ہے. اور اس وقت جو اگر ہم اس ایشو کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح سے گلگت بلتستان کو کشمیر ایشو کے ساتھ منسلک کیا گیا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو کشمیر ایشو کا حصہ بتا کے اس کو ڈکلیئر کیا. اگرچہ میں اپنی ذاتی رائے رکھوں تو ایسا نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک نظام کے اندر اور سسٹم کے اندر اور اس کے ایشوز اور پاکستان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے اور کشمیر کے ایشو کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے میں اس پہ بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہو سکتا ہے, کسی دن رکھیں اس پہ بات کریں گے. آئینی عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ ہونا چاہیے, جو ہمارا حق ہے. صحیح ہوگا نا؟ ہوگا والی بات پہ اس پہ مطلب بہت ساری چیزیں ڈاؤٹس اس لیے ہیں کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو یہ اس طرح لگ رہا تھا کہ الیکشن رزلٹس کے اگلے ہفتے جو ہے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے بن کے ہمارے سامنے آ رہی ہے. لیکن اس وقت دوبارہ جب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں بھی کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے ٹی وی چینلز میں ٹاک شوز دیکھتا ہوں تو وہاں پہ جس حوالے سے اس ایشو پہ بات ہوتی ہے تو وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیبیٹ کی طرف لے کے جائیں گے اور یہ شاید عنقریب مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا, لیکن ہونا چاہیے اور یہ ہمارا حق ہے, ہونا چاہیے. لیٹس ہوپ کہ یہ ہو جائے گا. اس سے پہلے میں آپ کی سیاست والے کیریئر کی طرف آؤں, مجھے مختصر یہ بتا دیجئے کیونکہ ہمارا پاس پروگرام ٹائم میں تھوڑا سا لمیٹڈ ہے کہ جو چیزیں میں نے اور آپ نے ابھی ڈسکس کی ہیں وکلاء کے حوالے سے, ایشوز ان کے اس کے علاوہ بھی ہیں وکلاء کے گلگت بلتستان کے وکلاء کو درپیش ہیں؟ سر وکلاء کے ایشوز اگر ایز کمپیئر ٹو دی ادر پارٹس آف دی کنٹری ہم دیکھیں تو یہاں پہ گلگت بلتستان کے وکلاء کے بہت سارے ایشوز ہیں, اس میں ایشوز نہ ہونے والی بات نہیں ہے. آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں وکلاء کے لیے باقاعدہ گرانٹس ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ بجٹڈ ہوتی ہیں. یہاں پہ تو گرانٹ ان ایڈ پہ مطلب سلسلہ اور وہ بھی اتنا مخصوص کبھی کبھی مطلب جو اپنے بار ایسوسیشنز کے جو سالانہ ایکسپنسز ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں. ایسا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے باقاعدہ بجٹڈ نہیں ہوتا ہے. گرانٹس کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ وکلاء کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, اگلے دوسرے حصوں میں آپ دیکھیں تو وہ انشورڈ ہوتے ہیں, ان کی کوئی بھی اس طرح بڑی مشکل وقت میں جو ہے وہ پالیسیز ایسی ہیں کہ ان کو ایڈ مل جاتی ہیں. گلگت بلتستان میں ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے. دوسرا ایک اسپیسیفک جو ہے وکلاء کے چیمبرز کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ یہاں گلگت بلتستان میں وکلاء کو چیمبرز بنانے کے لیے کوئی جگہ گورنمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جہاں وکلاء کے چیمبر ہوں اور باضابطہ طور پہ وکلاء مطلب جو ہم آپ کے کہتے ہیں عدالت کے ٹائمز کے مطابق اپنے چیمبرز میں ہوں اور کلائنٹس کے لیے آسانی ہو, ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. بس ایک
صحیح ہے. ظاہر ہے ساری جو تحفظات ہیں آپ نے وزیر اعلیٰ کو بتائے ہیں. بالکل وہ تو آج تک جتنے بھی وزراء آئے ہیں سب کو بتائے ہیں. یہ چونکہ لائر ہیں خود اور آپ کی برادری سے تعلق ان کا ہے. آپ کی اس سے پہلے کہ پروگرام وائنڈ اپ کروں شکیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پالیٹکس میں آپ نے کئی دفعہ آپ کودے, قریب بھی آئے فتح کے, لیکن فتحیاب نہیں ہو سکے, کیا وجہ ہے؟ سیریس نہیں لیتے ہیں آپ؟ نہیں, بات سیریس نہیں لینے کی نہیں ہے. بندہ جو ہر ایک آدمی جب آتا ہے سیاست میں تو اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کو منتخب, وہ تو بیسکلی نمائندہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. وہ لوگوں کو پکڑ کے نمائندہ نہیں بنتا ہے. لوگ نمائندہ بناتے ہیں, بنتا ہے. بس کوشش یہ ہوتی ہے اس پلیٹ فارم میں آ جائے, لوگوں کے پاس جائے کہ ایک نمائندگی کا, اور وہ اپنا ویژن اور آپ کے وہاں پہ حریف بھی بہت تگڑے بتاتا. میرا یہ ہے کہ میں بالکل آیا اور بالکل بہت سیریس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ میں ایک ویژن لے کے آیا. میں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. میرا بیسک جو ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ بیسکلی سیاست پالیٹکس ہے کیا چیز, اور نمائندگی کس کو کہتے ہیں. نمائندگی جو ہے یہ جو میونسپل کمیٹی کے یا یونین کونسل کے جیسے لوگ کہتے ہیں فٹ پاتھ بنایا, سڑک بنایا, فلاں بنائیں, یہ چیزیں نمائندے کا کام. نمائندگی کسی اور چیز کا نام ہے. اور ہارنے کی بات جو آپ نے کی, اس کو وائنڈ کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جو فیصلہ کرتی ہے حلقے کے عوام کرتی ہے, اور عوام نے جو فیصلہ کیا وہ ہمیں قبول ہے. ہم نے کوشش کی. بہت بڑا دل ہے آپ کا شکیل صاحب, بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو.